آج خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک سیکھنے کو ہے. آج کا عنوان ہے ماں خدا کی طرف سے ایک عظیم برکت. ماں خدا کی طرف سے ایک عظیم برکت. اور بڑے دھیان سے اپنا پورا دھیان کلام کی طرف لگاتے ہوئے آج ماں کے تعلق سے کچھ سچائیوں کو سیکھیں گے خداوند کے مقدس کلام میں سے. مدرہڈ، ممتا، ماں بننا دنیا کا سب سے قدیم پیشہ ہے. ماں کے بغیر دنیا کا وجود ہی ناممکن ہے. یو ایس کے 28ویں پریزیڈنٹ وڈرو ولسن انہوں نے 1914 میں مدرس ڈے پہ حکومتی طور پہ چھٹی دینے کا فیصلہ کیا کہ مدرس ڈے پہ چھٹی ہونا ضروری ہے. سو انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا. اور ان سے بھی پہلے اینا جاروس انہوں نے مدرس ڈے کو فاؤنڈ کیا، مدرس ڈے کی بنیاد رکھی. جو مدرس ڈے کی فاؤنڈر ہیں وہ اینا جاروس ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو مدرس ڈے ہے، سب سے پہلا جو مدرس ڈے سیلیبریٹ کیا گیا، جو سب سے پہلے مدرس ڈے منایا گیا، اس کی جو خوشی کو سیلیبریٹ کیا، وہ ایک چرچ کے اندر مدرس ڈے سیلیبریٹ ہوا. اور چرچز کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جیسے وہ مدرس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کسی ایک دن میں ماں کو آنر دینا اور کچھ ایسی چیزوں کو یاد کرتے ہوئے، کچھ ایسے حقائق کو دیکھتے ہوئے ماں کو اور زیادہ عزت دینا، یہ بڑا ضروری ہے، بڑا اچھا ہے. کسی ایک دن میں ایک دن ہم ماں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، اس دن میں ماں کے بارے میں سیکھتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی آنے والے دنوں میں اپنی ماں کی اور زیادہ عزت اور اپنی ماں سے اور زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم جب مختلف ایج میں جاتے ہیں، ہم جیسے ہماری ایج جیسے مختلف ہوتی ہے، ایج بڑھتی ہے، مختلف ہوتی ہے، ہماری ماں کے تعلق سے جو ہماری تھاٹس ہیں، ہماری ماں کے تعلق سے جو خیالات ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ جیسے عمر ہماری ایج مختلف ہوتی ہے، ہمارے ماں کے بارے میں تھاٹس بھی مختلف ہوتی ہیں. ایک 4 سال کا بچہ، اس کے نزدیک اس کی ماں سب کچھ کر سکتی ہے. جب وہ 4 سال کا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک تھاٹ ہے اور اس کا ماننا ہے کہ میری ماں سب کچھ جانتی ہے. وہی بچہ جب 12 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اس بات کو سوچتا ہے کہ میری ماں سب کچھ نہیں جانتی. جب وہ 14 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں کچھ بھی نہیں جانتی. اور وہی بچہ جب 18 سال کا ہو جاتا ہے وہ کہتی میری ماں ذرا پرانی سوچ کی ہے، ذرا اس کی تھوٹ ذرا پرانی ہے. وہی بچہ جب 25 سال کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ہاں میری ماں کچھ چیزوں کو بڑے اچھے سے جانتی ہے. اور جب ایک انسان 35 سال کا ہو جاتا ہے تو اپنے ہر فیصلے میں اپنی ماں کی رائے لیتا ہے. اور جب وہ 45 سال کا ہو جاتا ہے اور وہ اس بات کا مشتاق رہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میری ماں اس کے بارے میں کمنٹ کرے، میری ماں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ مجھے کوئی بات کہے، اس کے بارے میں مجھے کوئی نہ کوئی کمپلیمنٹ لازمی دے. اور جب ایک انسان 65 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو اپنے دل میں خواہش کرتا ہے کہ کاش میں اپنی ماں سے صرف ایک دفعہ دوبارہ بات کر سکوں. یہ جیسے ہماری ایج مختلف ہوتی ہے، ہماری ماں کے بارے میں تھاٹس ڈفرنٹ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم خود ماں باپ بنتے ہیں اچانک سے سڈنلی ہماری زندگی میں ایک چینج آتا ہے. اور وہ چینج بلا کیا ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کی زیادہ عزت کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کو برداشت کرتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ان کی چھوٹی چھوٹی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کس طرح ٹائم دیتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، کس طرح انہیں پالتے ہیں. اور اس کام سے ہمارے ماں باپ کے لیے ہمارے دل میں اور زیادہ رسپیکٹ بڑھتی ہے، ہماری ڈیووشن ان کے لیے ڈیڈیکیشن بڑھتی ہے. ہم والدین کے اس ذمہ داریوں کے وزن کو اپنی زندگی میں انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. اس لیے جب کوئی ماں باپ خود بنتا ہے، خود وہ ماں بنتی ہے، خود وہ باپ بنتا ہے، وہ سمجھتا ہے میری ماں نے مجھے کس طرح پالا ہوگا، کتنا مجھے برداشت کیا ہوگا. آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے ایک سٹوری سیکھیں گے اور اس سٹوری کی ہیلپ سے ہم ماں کی کچھ ایٹریبیوٹس کو آج ڈسکس کریں گے اور سیکھیں گے. خداوند کے مقدس کلام میں سے پہلا سیموئیل
یہ ہنا کی سٹوری ہے، اور میں ساری سٹوری تو نہیں ٹائم کی وجہ سے کر سکتا، لیکن چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا سیموئیل اس کی پہلی آیت خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، افرائیم کے کورستانی ملک میں رماتیم سفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانا تھا، وہ افرائیم بھی تھا اور یہ روحام بن الوہیم بن توہو بن صوف کا بیٹا تھا۔ اس کے دو بیویاں تھیں، ایک کا نام ہنا تھا، دوسری کا نام فننا، اور فننا کے اولاد ہوئی پر ہنا بے اولاد تھی۔ یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلا میں رب الفاظ کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزارنے کو جاتا تھا، اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس جو خداوند کے کاہن تھے وہی رہتے تھے۔ اور جس دن الکانا ذبیحہ گزرانتا تھا وہ اپنی بیوی فننا کو اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتا، پر ہنا کو دونا حصہ دیا کرتا تھا، اس لیے وہ ہنا کو چاہتا تھا، لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا، اور اس کی صوت اسے کڑھانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی، کیونکہ خدا نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا۔ اور چونکہ وہ سال بہ سال ایسا ہی کرتا تھا، جب وہ خداوند کے گھر جاتی، اس لیے فننا اسے چھیڑتی تھی، چنانچہ وہ روٹی کھانا نہ کھاتی تھی۔ سو اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا، اے ہنا، تم کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی، اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ اب اگر ہم سیموئیل کی پوری بک کا مطالعہ کریں، سیموئیل کی پوری بک کو ریڈ کریں، تو ہمیں اس بک کے اندر 3 بڑی شخصیات ملے گی۔ سب سے پہلے ہمیں سیموئیل خداوند کا عظیم خادم، اس کے بعد اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل، اور اس کے بعد داؤد بادشاہ۔ یہ 3 بڑی شخصیات ہمیں سیموئیل کی بک میں ملے گی، لیکن اس سے بھی پہلے جو بک کا آغاز ہوتا ہے وہ ایک عورت سے ہوتا ہے، اور ایسی عورت سے بک کا آغاز ہوتا ہے جو بانجھ تھی، جس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور وہ نہایت غمگین تھی۔ اب دیکھیں، عورت کو خدا نے اس کام کے لیے اس طرح سے چنا کہ جب بھی خدا کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، خدا کوئی عظیم کام کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے لیے مرد کو چنتا ہے، لیکن جب خدا نے ایکسیپشنل کام کرنا ہوتا ہے، نہایت بڑا کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ عورت کو چنتا ہے۔ دیکھیں، مصر کو خدا اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کے لایا، تو اس نے موسیٰ کو چنا اس کی لیڈرشپ کے لیے، لیکن موسیٰ کی ماں سے خدا نے پلاننگ کی تھی۔ موسیٰ کی ماں پہلی عورت تھی جو اس پلاننگ کا حصہ بنی تھی۔ اگر آپ روت کی بات کریں تو روت جو تھی وہ داؤد نبی کی پردادی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے بعد ایسٹر کی بات کریں تو موزانہ طریقے سے ایسٹر نے اسرائیل کو اس بادشاہ سے بچایا، اس بادشاہ کے آگے درخواست کی اور اسرائیل کو محفوظ کیا۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں اپنی نجات کی تو ہماری نجات بھی ایک کنواری یہودی لڑکی سے، مریم سے ہوئی تھی۔ ہم اگر دیکھیں تو ہر کام میں جو خدا نے بڑا کام کیا ہے اس کے پیچھے خدا نے کسی نہ کسی عورت کو لازمی رکھا ہے، اس کام کا حصہ خدا نے لازمی بنایا ہے۔ ہم سب سے پہلے اس اسٹوری کے تعلق سے پہلا پوائنٹ سیکھیں گے، جو پہلا ماں کا ایٹریبیوٹ سیکھیں گے کہ جو ماں ہے، جو عظیم ماں ہے، اس کی جو مشکلات ہیں وہ بھی عظیم ہوتی ہیں۔ جو عظیم ماں ہے اس کی جو مشکلات ہیں وہ بھی عظیم ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، جب ہم بائبل کے کریکٹرز کو دیکھتے ہیں، بائبل کے کردار کو دیکھتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں جتنے بھی بائبل کے کریکٹرز ہیں ان کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہیں، ان کی زندگی میں کوئی بھی ایسی مشکلات نہیں، لیکن جب ہم ان کے کریکٹرز کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کے کریکٹرز بھی وہ بھی مشکلات سے پر تھے، وہ بھی مشکلات سے، پریشانیوں سے ان کی زندگی بھی بھری ہوئی تھی۔ جتنی لائف ہے، جتنی زندگیاں ہیں، ہر زندگی، ہر جان میں کوئی نہ کوئی پریشانی لازمی ہوتی ہے۔ اسی
طرح ہنا کی زندگی میں بھی ایک پریشانی تھی، اور وہ پریشانی یہ تھی کہ ہنا بانجھ تھی، وہ بیبی پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھیں پہلے دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں اس کے دو بیویاں تھیں، ایک کا نام ہنا تھا اور دوسری کا نام فننا، اور فننا کی اولاد تھی اور ہنا بے اولاد تھی۔ اس آیت کو اگر غور سے آپ اس میں میڈیٹیٹ کریں تو اس کے اندر بہت سے جذبات ہیں کہ ہنا بے اولاد تھی اور اس کے سور فننا کے اولاد تھے۔ اب دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں یہ خواہش ہوتی ہے، اور اس دور میں ہر یہودی جو کپل تھا اس کی یہ خواہش تھی کہ ہماری اولاد لازمی ہو، کیونکہ اولاد کو خدا کی طرف سے بلیسنگ سمجھا جاتا ہے، یہ خدا کی طرف سے برکت ہے۔ اور دوسرا کنسیپٹ یہ ہے اولاد کو لے کے، جب ہم نے بوڑھا ہونا ہے تو ہماری پرورش بھی ہماری ماں باپ نے کرنی ہے، ہمارے بچوں نے ہمیں بڑھاپے میں سنبھالنا ہے۔ اس طرح سے جو بچے ہیں انہیں خدا کی طرف سے بلیسنگ سمجھا جاتا تھا، اور دوسری طرف جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، جو بانجھ تھی، اس سے بہت غلط طریقے سے اس کے بارے میں سوچا جاتا تھا، اس کی زندگی میں ایک رسوائی ہوتی تھی، ایک بدنما داغ ہوتا تھا۔ اس طرح سے ہنا کی زندگی میں ایک بہت بڑی پریشانی تھی، اور ہنا اپنی دعا میں کہتی بھی ہے اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے، اس کی مصیبت اس کے لیے کیا تھی کہ وہ بانجھ تھی۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھیں تو جو یعقوب کی وائف ہے، جو یعقوب کی بیوی لیا ہے، جب خدا نے اسے برکت دی، خدا نے اسے بلیس کیا، تو اس نے کہا کہ خداوند نے میرا دکھ دیکھ لیا۔ کس قسم کی اس کے اندر وہ پریشانی تھی اولاد کو لے کے، لیکن جو اس کی یعقوب کی دوسری بیوی ہاجرہ تھی، وہ یعقوب کے ساتھ وہ پریشان تھی، اس کے ساتھ ناراض ہونے لگی، کہتی تو مجھے بھی بیٹا دے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ کس قسم کی پریشانی اس کی زندگی میں تھی، اور آپ ہنا کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہنا کس طور سے پریشان تھی، کس طرح کی تھوڑ ہنا کی ذہن میں تھی۔ ایک یہودی ایک ربی ہے، اس کا کہنا ہے کہ 7 قسم کے ایسے لوگ جو خدا سے دور رہتے ہیں، جو خدا سے دور کیے جاتے ہیں، اور ان کی خدا کے ساتھ کوئی فیلوشپ نہیں ہو سکتی، اور یہ بائبل کے مطابق اس کی خود کی تھاٹس ہیں۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی بیوی نہیں ہوتی، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی بیوی ہوتی ہے پر ان کی اولاد نہ ہو۔ آپ ہنا کو امیجن کر سکتے ہیں وہ کس قسم کے سینیریو میں سروائیو کر رہی ہے۔ اس کی زندگی میں یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ وہ بیوی پیدا نہیں کر سکتی، وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اور اس دور میں ایک اور مسئلہ تھا، اگر ایک عورت بچہ پیدا نہ کر سکے تو اسے ڈائیورس بھی ہو سکتا تھا۔ اگر وہ 10 سال تک بیوی نہ پیدا کر سکے، بانجھ رہے، تو اسے اپنے خاوند کو یہ اجازت دینی ہوتی تھی کہ اس کا خاوند کسی دوسری بیوی سے شادی کر لے۔ اس لیے جو القانا تھا اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام ہنا تھا اور دوسری کا نام فننا تھا۔ فننا کے بچے تھے لیکن ہنا کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ہنا کی جو سب سے پہلی پریشانی تھی، جو اس کے لیے سب سے پہلی، جو اس کے لیے ایک پریشانی کا بہت بڑا ایک مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ ہنا کی اولاد نہیں تھی۔ لیکن ہنا کے لیے دوسری ایک اور پریشانی تھی، عظیم ماں کی دوسری یہ پریشانی تھی، جو فننا تھی وہ ہنا کے ساتھ رکاوٹ رکھتی تھی، اس کے ساتھ مخالفت رکھتی تھی، اسے وہ چھیڑتی، بے طرح سے اسے چھیڑتی تھی، اسے وہ اس طرح سے پریشان کرتی تھی کہ ہنا ایک فیملی میں بیٹھ کے، فیملی میں ساتھ کے بیٹھ کے اس کے لیے کھانا کھانا بھی مشکل ہوگا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک عورت اسے بار بار ٹیز کر رہی ہے، میں بھی ہنا کا اپنی فیملی کے ساتھ چرچ جانا، اکٹھے چرچ جانا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اور ہنا کے لیے سب سے مشکل ٹائم پیریڈ وہ تھا جب وہ سالانہ عید پہ جاتے تھے، قربانی گزرانے کے لیے جاتے تھے۔ اس ٹائم پر بڑی خوشی کا موقع ہوتا تھا، ہر انسان خوش ہوتا تھا، ان کی فیملی میں سارے لوگ خوش تھے، لیکن ہنا پریشان تھی، ہنا پریشانی میں مبتلا تھی۔ اس ٹائم پہ ہنا اپنے آپ کو سب سے زیادہ ریجیکٹڈ فیل کرتی تھی، وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو پریشان افسردہ فیل کرتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہنا بانجھ تھی۔ اگر آپ آج کے دور میں بھی دیکھیں، اس دور میں دیکھیں، اگر عورت بانجھ تھی تو اس سے کس قسم کی پریشانیاں فیس کرنی پڑتی تھی۔ آج کے دور میں بھی سیم یہی پریشانیاں عورت کو فیس کرنی پڑتی ہیں، وہ اپنی
इसी तरह रकाबत का, परेशानियों का और तानों का शिकार रहती है। आज के दौर में एक सर्च के मुताबिक, एक एस्टिमेशन के मुताबिक हर 8 जोड़ों में से एक जोड़ा ऐसा है जिसके हाँ औलाद नहीं है। 12% जो अमरीकी हैं वो बे औलाद हैं। 7.3 मिलियन 7.3% जो लोग हैं वो उनके हाँ औलाद नहीं, वो औलाद से महरूम हैं। मैं इस बात को नहीं जानता कि इसकी क्या ऐसी वजह है कि कुछ के हालात और कुछ के हाँ औलाद है और कुछ के हाँ औलाद नहीं है, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि खुदा आपको इस चीज से पसंद नहीं करता कि आपके हाँ औलाद है, आप बच्चा पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप जिस भी हालत में हैं खुदा आपसे मोहब्बत करता है। खुदा ने आपको अपनी शक्ल और सूरत खुदा आपसे मोहब्बत करता है। और दूसरी बात मैं ये जानता हूँ कि अगर आप में से कोई भांज अभी तक बेबी नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप तन्हा नहीं है। बाइबल मुकद्दस में जो इमाम की सुर माँ थी, आप भी उनकी लिस्ट में आते हैं, आप भी ईमानदार औरतों की लिस्ट में आते हैं। जैसे आप देखें, सबसे पहले इब्राहिम की बीवी सारा, उसके हाँ औलाद नहीं। उसके बाद अगर आप बात करें रिबका की बात करें तो 20 साल तक उसके हाँ औलाद नहीं थी। फिर इसहाक ने रिबका के लिए दुआ की। उसके बाद अगर हम बात करें राखल की बात करें तो राखल की हाँ भी औलाद नहीं थी। रूत की जो पहली शादी थी उसमें उसका कोई बेबी नहीं था। उसके बाद एलिसबत जो यूहन्ना इस्तबाकी की माँ है वो भी बांझ थी। आप देखिए जितनी अमान की सुर माँ है, जो बड़ी बाइबल की जो बड़ी पर्सनैलिटीज हैं औरतों में, वो बांझ थी। आप भी उस लिस्ट का हिस्सा हैं और खुदा ने उनकी दुआ को सुना और खुदा आपकी दुआ को भी सुनेगा, खुदा आपको भी ब्लेस करेगा। इसका बिल्कुल मतलब नहीं एक औरत के बेबीज हैं, बहुत सारा बेबीज हैं और वो बड़ी बाबरकत है, वो दूसरी औरत से ज्यादा बरकत है जिसके हाँ बेबी नहीं है। खुदा इन चीजों को नहीं देखता, खुदा इन चीजों से आपको जज नहीं करता। यहाँ किसी के बच्चे हैं तो वो बड़ी वो खुदा परस्त है। ये देखिए जितनी औरतों का मैंने आपके सामने जिक्र किया ये सारी खुदा परस्त थी, ये खुदा की सुर माँ थी, लेकिन ये औरतें बांझ थी। हाँ, कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपके हाँ औलाद नहीं। उसमें सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, सब मेरी तरफ ध्यान करेंगे प्लीज, खुदा आप सबको बरकत दे। उसमें सबसे बड़ी जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है, हो सकता है अगर अभी तक खुदा ने आपको औलाद दी थी तो शायद खुदा आपको अभी तैयार कर रहा है और ज्यादा खुदा आपको सिखा रहा है कि आप अपने बेबी की किस तरह अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं। खुदा आपको और ज्यादा जिम्मेदार कर रहा है, आपको फाइनेंशियली खुदा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। दूसरी बड़ी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी ये वजह हो सकती है, हो सकता है खुदा आपको अडॉप्टिव पेरेंट बनाए। हो सकता है खुदा आपको चाहे कि आप किसी के बच्चे को पालें। आपको पता है जितने जोड़े हैं, जितने जोड़ों को बच्चों की जरूरत है उससे ज्यादा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की परवरिश की जरूरत है। सो खुदा का ये भी प्लान हो सकता है। खुदा का तीसरी ये पॉसिबिलिटी है, खुदा का ये भी प्लान हो सकता है खुदा ने आपकी जिंदगी में कोई ना कोई कॉलिंग रखी हो, खुदा आपसे कोई ऐसा काम लेना चाहता हो अपनी खिदमत के हवाला से, और खुदा जानता हो कि जब आपका बेबी हो तो आपके लिए वो खिदमत सर अंजाम करना मुश्किल हो। शायद खुदा आपको मैच्योर कर रहा है, खुदा जो आपसे खिदमत लेना चाह रहा है, खुदा आपसे वो खिदमत ले रहा है, उसके बाद खुदा आपको ब्लेस करे। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन खुदा ने कभी भी किसी को बेबरकता नहीं छोड़ा। खुदा हर को ब्लेस करता है और बरकत का तल्लक औलाद के साथ नहीं, बरकत का तल्लक इसके साथ है कि खुदा आपके साथ किस तरह की फेलोशिप। जो हन्ना थी खुदा की बेटी थी और जो सैमुअल की माँ थी वो एक अजीम माँ थी, लेकिन उसकी जिंदगी में अजीम मुश्किलात थी। सबसे पहली मुश्किल वो बांझ थी और दूसरी बड़ी मुश्किल उसकी जिंदगी में ये थी कि जो उसकी सौत थी उसे चिढ़ाती थी, उसे ठेस करती थी। अब दूसरा मैं माँ का एट्रीब्यूट देखते हैं। जो माँ होती है उसकी बड़ी मुख्तलिफ तरजीहात होती है। जैसे माँ की बहुत सारी प्रायोरिटीज होती हैं, उसी से बहुत से काम करने होते हैं। और हन्ना की जो प्रायोरिटीज थी, हन्ना की प्रायोरिटी सबसे पहले खुदा था, वो खुदा को तरजीह देती थी, वो अपने हस्बैंड को तरजीह देती थी और अपने बच्चे को उसने तरजीह दी। आप देखिए
خدا کو ہنا نے کس طرح سے ترجیح دی. دیکھیں اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھیں تو جب ہنا بہت زیادہ پریشان تھی, جب اس کی سوت اسے چھیڑتی تھی, اسے تنگ کرتی تھی, جب وہ بہت پریشان تھی تو اپنا سارا دکھ, اپنی ساری پریشانی لے کے وہ خدا کے سامنے دی. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے سو وہ خداوند سے دعا کر رہی اور زار زار رونے لگی. کس کے آگے؟ خداوند کے آگے. اب کہیں بھی آپ کو ٹیکسٹ میں نہیں ملے گا کہ ہنا نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا ہو کہ مجھے بیبی چاہیے, مجھے اولاد دو, کسی بھی طرح سے. یا ہنا کو جو تنگ کر رہی تھی ہنا نے اس کے ساتھ مخالفت کی ہو, ہنا نے کچھ بھی نہیں. ہنا اپنی ساری پریشانی, اپنا سارا دکھ تکلیف لے کے خدا کے پاس گئی اور خدا کے آگے زار زار رونے لگی. یہ ہنا نے خدا کو ترجیح دی تھی. اس نے اپنا سارا دکھ خدا کے سامنے رکھا تھا اسے, کیونکہ وہ اس بات کو جانتی تھی کہ خدا کے سوا میرے اس دکھ کو کوئی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. اس نے اپنا دکھ خدا کے سامنے رکھا اور وہ خدا سے دعا کرنا شروع ہو گئی اور وہ کنٹینیولی دعا کرتی رہی. وہ اس بات کے لیے دعا کرتی رہی. اور 18ویں آیت میں ہے تب ایلی نے جواب دیا, تب ہنا کو ایلی نے جواب دیا تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے مانی ہے پوری کرے گا. اس نے کہا تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو. تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ ہوا. دیکھیں کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ جب اس نے دعا کے بعد جب اس نے اپنا سارا دکھ, اپنی ساری تکلیف خدا کے سامنے رکھ دی تو اس کے بعد ہنا اداس نہیں ہوئی. وہ خدا کے گھر میں ایک بوجھ لے کے آتی ہے, ایک افسردہ حالت میں آتی ہے, لیکن جب وہ خدا کے گھر سے واپس جاتی ہے تو وہ شادمانی میں جاتی ہے. وہ ایک شادمان ہو کے ایک بلیسنگ کو ریسیو کر کے واپس جاتی ہے. اور اس سے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہنا کا خدا کے ساتھ کس قسم کا ریلیشن تھا, کس قسم سے ہنا خدا پہ ڈیپینڈ کرتی تھی. ہنا حقیقی معنوں میں ایک دعا گو عورت تھی. اس لیے یہ خدا نے موسیٰ اور سیمول کو کہا کہ اگر موسیٰ اور سیمول بھی میرے سامنے کھڑے ہو جائے تب بھی میں اپنے ارادے سے نہیں بدلوں گا, کیونکہ موسیٰ اور سیمول یہ دونوں مرد دعا تھے. اور سیمول کے مرد دعا ہونے کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ اس کی ماں بھی دعا گو عورت تھی. ابراہم لنکن کہتے ہیں, جو امریکہ کے 16ویں پریزیڈنٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان غریب نہیں ہے جس کے پاس خدا پرست ماں ہے, وہ انسان غریب نہیں. اب دیکھیں ہنا کا خدا کو ترجیح دینا کہ اپنا سارا دکھ, اپنی ساری تکلیف, اپنا سارا جو دل کا افسوس تھا, جو اس کی فرسٹریشن تھی, وہ اس نے سارا کچھ زار رو کے خدا کے سامنے رکھ دیا. یہ اس نے خدا کو ترجیح دی, خدا کو پریورٹی دی. دوسرے نمبر پہ وہ اپنے ہسبینڈ کو پریورٹی دیتی ہے. اس کا اور الکانا کا, اس کا جو ہسبینڈ تھا, ان کو آپس میں بہت محبت کرتی تھی. ان کا آپس میں ایک بہت اسٹرانگ ریلیشن تھا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے بڑے واضح طور پہ کہ جب وہ قربانی پہ جاتا تھا تو اپنے جتنے بچے تھے, اس کی جو دوسری بیوی فینا تھی, ان سب کو وہ حصہ دیتا تھا, لیکن ہنا کو وہ دونا حصہ دیتا تھا. آپ اس کو اس سے فیل کر سکتے ہیں وہ ہنا سے کس قدر محبت کرتا تھا. پہلے جو حصہ دینے کا ادھر سے پتہ لگایا جاتا تھا کہ انسان کتنی محبت کرتا ہے, وہ کسی کو کتنی فیور دیتا ہے. جب یوسف نے اپنے بھائیوں کو حصہ دیا تو جو اس کا سب سے چھوٹا بھائی تھا بنیامین, اس نے 5 گنا زیادہ دیا, کیونکہ وہ اس سے زیادہ محبت کرتا تھا, اس نے اس کی زیادہ فیور کی. سو جو الکانا اور ہنا کا آپس میں ریلیشن تھا وہ بڑا ایک محبت بھرا ریلیشن تھا. جو الکانا تھا وہ ہنا کو انڈرسٹینڈ کرتا تھا اور ہنا الکانا کو بڑی ترجیح دیتی تھی, اسے رسپیکٹ دیتی تھی, اور یہ دونوں آپس میں محبت کرتے تھے. ایک کسی اسکالر نے کہا ہے کہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایک چھوٹی سی کشتی پہ ایک بہت لمبا سفر ہے. اگر ایک کشتی کو روکے تو دوسرا کشتی کو چلانا شروع کر دیتا. میاں بیوی کا ریلیشن اس قسم کا ہے. اور بڑے سارے لوگ کہتے ہیں جو محبت ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے, محبت انسان کو
اندھا کر دیتی ہے، لیکن جو شادی ہے وہ انسان کی آنکھیں کھولتی ہے کہ کس طرح سے اس نے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ سو ہنا اپنے خدا کو ترجیح دیتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو ترجیح دیتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ ایک جو عظیم ماں ہے وہ اپنے بیٹے کو کس طرح سے ترجیح دیتی ہے۔ دیکھیں ہنا خدا کے ساتھ وعدہ کرتی ہے کہ خدا اگر تو اپنی بیٹی کو، اگر تو اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ کے ساتھ بخشے تو میں اپنا بیٹا تجھے نظر کر دوں گی، تیری نظر کر دوں گی، اور وہ ساری عمر تیرے پاس رہے گا، اور خدا اسے بلیس کرتا ہے، اور ہنا ایسا ہی کرتی ہے۔ لیکن ہنا اس سے پہلے اس کی ٹیک کیئر کرتی ہے۔ جیسے سیمول ہے، سیمول کے لیے جو گریک میں ورڈ استعمال ہوا ہے وہ شاما الوہیم ہے، جس کا مطلب ہے خدا سنتا ہے، خدا سنتا ہے۔ اب دیکھیں خدا نے ہنا کی دعا کو سنا، لیکن اس سے پہلے ہنا کے پاس کوئی رسپانسبلٹی تھی کہ ہنا نے اپنے بیٹے کو فیڈ کرنا تھا، ہنا نے اپنے بیٹے کو دودھ پلانا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے آج کل دودھ جو پلانے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بڑا کم ہے۔ اس دور میں جو دودھ پلانے کا ٹائم پیریڈ تھا، جو بریسٹ فیڈنگ تھی، وہ بڑا لمبا پروسیس ہوا کرتا تھا۔ آج کے دور میں کچھ مہینوں یا 2 سال کا، اس دور میں 5 سال یا 7 سال اور اس سے زیادہ دیر بھی دودھ پلایا جاتا تھا۔ اور دودھ پلانے سے مقصد صرف دودھ پلانا نہیں، ماں کا دودھ پلانا نہیں، فزیکلی سے بڑا کرنا نہیں، دودھ پلانے سے مراد اس کی اسپرچل ٹریننگ کرنا بھی ضروری تھا۔ اور ہنا نے اگر آپ کم از کم بھی ہنا نے اسے 7 سال دودھ لازمی پلایا ہوگا۔ اس 7 سالوں میں ہنا نے جو سیمول تھا اس کی پرورش کی، اسے اسپرچل ٹریننگ سی کہ اس نے کس طرح سے ہیکل میں رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ دودھ پلایا 2-3 سال کے بعد اسے ہیکل میں چھوڑے، نہیں، اس نے جو ہیکل میں رہنے کے سارے پرنسپل سے، کس طور سے اس نے خدا کا ممسور بننا ہے، کس طور سے اس نے ایلی کان کے انڈر رہنا ہے، جو ہنا ہے اس اپنے بیٹے سیمول کو سارا کچھ ٹیچ کرتی ہے، اور اسے 7 سال تک اس کی ٹریننگ کرتی ہے۔ حالانکہ اس سے عید پر بھی جانا تھا، بائبل میں موجود ہے، وہ ساری فیملی کو قربانی گزارنے کے لیے وہ لاسٹ جو سالانہ عید تھی اس پہ جانا تھا، لیکن ہنا نہیں جاتی۔ ہنا اپنے بیٹے کی پرورش کرتی ہے، اس ٹائم پیریڈ میں بھی ہنا اپنے بیٹے کو فیڈ کرتی ہے، اس کی اسپرچل ٹریننگ کرتی ہے۔ یہ اس کے بیٹے کے لیے ترجیح تھی، جو اس نے اپنے بیٹے کو اس طرح سے بنانا تھا، اس طرح سے ٹریننگ دینی تھی کہ وہ خدا کے گھر میں رہے، اس کی ہیکل میں رہے۔ اس کی خدا کے لیے ترجیح تھی، اس کی ہسبینڈ کے لیے ترجیح تھی، اور اس کی وہ اپنے بیٹے کی پرورش میں اس کی ترجیح ہے۔ ایک سائیکولوجسٹ کا کہنا ہے کہ جو پہلے 5 سال ہیں بچے کے، وہ اس کی ذہن پہ بہت زیادہ اثر کرتے ہیں۔ بچے کے جو پہلے 5 سال ہیں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں۔ بچہ ان 5 سالوں میں جس طرح خوراک کے لیے روتا ہے، جس طرح بچے کو خوراک کی بھوک ہوتی ہے، اسی طرح بچے کو اپنی ماں کی محبت اور اپنی ماں کی موجودگی کی بھوک ہوتی ہے۔ بچہ اپنی ماں کی پریزنس کا سب سے زیادہ اور ماں کی محبت کا مشتاق ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اب بچے کو ماں کی دوری ملے، اگر بچے کو ماں کی پریزنس نہ ملے، تو وہ بچے کے اندر جو پریشانی، غصہ اور اس کے ساتھ تنہا رہنے کی عجیب سی تھاٹس پیدا ہو جائیں گے۔ وہ بچے کے اندر غصے کا ایلیمنٹ پیدا ہوگا، اس کے اندر جو سینس آف لاس ہے، کسی چیز کی کمی ہے، جو احساس محرومی ہے، اس بچے کے اندر پیدا ہوگی، جو اپنی ماں سے دور رہے گا۔ پہلے 5 سال بچے کے ذہن کے لیے، بچے کے لیے بہت حساس ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ایک بات بتا رہے تھے کہ ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ جاتا ہے، اور ایک پریچر جو ہوتا ہے، جو تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، جو قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ قیامت کے بارے میں ٹیچ کر رہا ہے۔ جب قیامت آئے گی یہ ہو جائے گا، جب قیامت آئے گی یہ ہو جائے گا، جب قیامت آئے گی ایسا ہو جائے گا۔ وہ قیامت کا سارا منظر بیان کرتا ہے، قیامت کا سارا منظر بیان کرتا ہے، اور بچہ بڑا ڈر جاتا ہے، اور بچہ ڈر کے اپنے باپ کو کہتا ہے، ابو جب قیامت آئے گی تو میں اپنی ماں کی گود میں چھپ لوں گا۔ بچہ کہتا ہے کہ جب قیامت آئے گی، جب اتنا سارا قیامت آئے گی، اتنی پریشانی
پریشانی ڈائزسٹر ہوگا تو میں اپنی ماں کی گود میں چھپ جوں گا. آپ ادھر سے فیل کریں, بچے کے لیے اس کی ماں کی گود کتنی محفوظ جگہ ہے. ایک جو جوئش ہیں ان کی ایک مثال ہے, وہ کہتے ہوتے ہیں God couldn't be everywhere so he created mother. خدا ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا اس لیے اس نے ماں کو بنایا. کہ خدا ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا تو اس نے ماں کو بنایا, کیونکہ ماں خدا کی جگہ اسے دیکھ بھال کر سکتی ہے. آپ کو پتا تھیولوجیکلی یہ غلط ہے کہ خدا اپنی کاملیت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے, لیکن مجھے ان کی تھوٹس بڑی پسند آئی کہ ماں کو کس لیول پہ وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, کس لیول پہ وہ ترجیح دے رہے ہیں. یہ کتنا بڑا کمپلیمنٹ ہے کہ خدا ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا اس لیے خدا نے ماں کو بنایا. سو جو حنا تھی اس کے لیے بڑی ترجیحات تھی, اس نے خدا کو ترجیح دی, اپنے ہسبینڈ کو ترجیح دی, اور اپنے بیٹے سیمول کی پرورش میں اپنے بیٹے کو اس نے پریورٹی دی. اب لاسٹ پوائنٹ ہے, عظیم ماں کے منصوبے بھی عظیم ہوتے ہیں. جو عظیم ماں ہے اس کے جو منصوبہ جات, اس کی جو پلاننگز ہیں, اس کی جو چوائسز ہیں وہ بھی عظیم ہوتی ہیں. اب دیکھیں اگر آپ 24ویں آیت سے 28ویں آیت تک دیکھیں تو اس میں آپ کو ملتا ہے جب خدا نے اس نے دعا کی تو اس نے کہا کہ اگر تو اپنی لونڈی کو بلیس کر, اگر تو اپنی لونڈی کو برکت دے, فرزند نورینا دے, مجھے بیٹا دے, تو میں اسے تیرے حضور دے دوں. یہ اس کی خدا کے ساتھ ایک پلاننگ تھی, اس نے خدا کے ساتھ ایک پلان کیا تھا اور اس نے ایسا ہی کیا. جب خدا نے بلیس کیا تو اس نے سیمول خدا کو نظر کر دیا, پرورش کے بعد اپنا بیٹا سیمول خدا کو نظر کر دیا. اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں, تھوڑا سا ہسٹوریکلی دیکھیں تو دیکھیں بائبل کی جیسے بکس ہیں, پیدائش, خروج, احبار, گنتی, استثنا, یشوا, قضات, رود. جو قضات کے بعد جو بک آتی ہے وہ رود کی ہے, لیکن جو جوئش کی جو بائبل مقدس ہے اس کی فہرست کے لحاظ سے جو قضات کے بعد بک آتی ہے وہ پہلے سیمول کی بک آتی ہے. اور جو قضات کی بک کا جو لاسٹ پیریڈ ہے, جو لاسٹ چیپٹرز ہیں, ان میں ہمیں ملتا ہے کہ اسرائیل پستی میں تھا. اسرائیل کا جو لیول تھا وہ بڑا نیچے ہو چکا تھا. اسرائیل کم اہمیت کا حامل تھا. جب اسرائیل پریشانی میں تھا, دکھوں میں تھا, کم اہمیت کا حامل تھا, بڑے لو لیول پہ تھا, اس ٹائم پر حنا خدا کے ساتھ وعدہ کرتی ہے, ایک منصوبہ بناتی ہے, ایک پلان کرتی ہے اور خدا کے منصوبے کا حصہ بنتی ہے. اور دیکھیں حنا کے اس پلاننگ کا آؤٹ کم کیا ہوا, اس کا نتیجہ کیا نکلا. سیمول جسے اس نے خدا کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا, سیمول آنے والے ایام میں خدا کا ایک عظیم نبی بنا. اس نے ایلی کہن کے انڈر رہ کے خدا کی خدمت کی. اس نے اسرائیل جو قوم تھی اس کا قاضی بنا. اور سیمول نے پہلے جو سول بادشاہ تھا اسے بلیس کیا. سیمول نے پھر داؤد کو مسا کیا. سیمول ایک خدا کا عظیم بندہ بنا, ایک عظیم خادم بنا, خدا کا ایک عظیم نبی بنا. حنا نے یہ کام کر کے, یہ اپنا بیٹا خدا کو ڈیڈیکیٹ کر کے, یہ پلاننگ کر کے اسرائیل کو بچانے کے لیے جو خدا کا منصوبہ تھا اس منصوبے کا حصہ بنی اور اسرائیل کو سیو کیا. سو سیمول خدا کے حضور ایک بابرکت بچہ رہا, ایک بابرکت خدا کا خادم رہا, اور اس کے پیچھے ساری جو پلاننگ تھی وہ حنا کی پلاننگ تھی. اور آپ کو پتا ہے حنا دعا کو تھی, حنا ایک دعا کو عورت تھی, اور حنا نے اپنا بیٹا اتنا بے دڑک ہو کے اس لیے خدا کو ڈیڈیکیٹ کر دیا کیونکہ وہ دعا کو عورت تھی. وہ اس بات کو جانتی تھی کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں بلکہ ہم اس کے مختار. کسی نہ کسی دن ہم نے جو کچھ کمایا ہے, جو کچھ ہمارے پاس ہے, ہم نے کسی کو چھوڑ کے جانا ہے. سو اس نے مناسب سمجھا جو خدا نے مجھے بلیسنگ دی ہے, یہ بلیسنگ, یہ بچہ میں خدا کو ڈیڈیکیٹ کر دوں. اور اس کی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے آج ہمارے پاس سیمول کی کہانی ہے, ہمارے پاس سیمول نبی ہے. خدا سے پکارتا ہے سیمول سیمول سیمول, اور اس کی ماں کی تربیت ایسی ہوتی ہے, چھوٹی سی ایج میں کہتا ہے خدا فرما تیرا بندہ سنتا ہے. اس طرح سے اس کی ماں نے اس کی پرورش کی, اور ایک سور ماں, خدا کا ایک عظیم نبی اس کی ماں نے پیدا کیا اور اسے خدا کو ڈیڈیکیٹ کیا. سرمن کے لاسٹ پہ
چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پرائرٹیز ہوں گی. آپ بھی چاہیں گے کہ آپ بھی اپنے بچوں کی مسیحی طور سے آپ اپنے بچوں کی پرورش کریں. ایک خدا کے عظیم خادم ہیں, میں ان کے بارے میں جی کیمفل مارگن, یہ خدا کے بڑے عظیم خادم تھے اور یہ بہت بڑے پریچر تھے, بڑا کمال کا کلام سناتے تھے. اور ان کی جتنی اولاد تھی, 4 بیٹے اور بیٹیاں, سارے ہی پریچر تھے, سارے ہی پاسٹر تھے اور خدا کے خادم تھے. اور ان کی فیملی میں ہر بندہ بہت اچھا پریچر تھا. سو ان کی فیملی میں سے ان کے اس بندے کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے سے پوچھا گیا, اس کے دوست نے پوچھا کہ تمہاری فیملی میں سب سے بڑا پریچر کون سا ہے, سب سے بیسٹ پریچر کون سا ہے؟ تو آپ کو پتا ہے اس کا بیٹا آنسر دیتا ہے, میری ماں. سب سے ہماری فیملی میں جو بڑا پریچر ہے, جو بیسٹ پریچر ہے, وہ میری ماں. جو ماں کی پرورش ہے, جو ماں بچے کو ٹیچ کر سکتی ہے, وہ دنیا کی کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ٹیچ کر سکتا. تو سب سے بہتر جو ماں بچے کے لیے ٹیچنگ ہے وہ اس کی ماں کی ہے. سو لاسٹ میں 3 باتوں کے ساتھ ختم کروں گا. سب سے پہلی بات بڑے غور سے سنیے گا, آپ خدا کی نظر میں گراں قدر ہیں. خدا آپ کو بہت پسند کرتا ہے. آپ خدا کے نزدیک بہت قیمتی ہے. ایک دفعہ آمنہ سے ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ باجی آمنہ, خداوند کا لہو, یسوع مسیح کا جو لہو ہے وہ کتنا قیمتی ہے؟ اس نے ایک دم رینڈملی پوچھ لیا. تو تھیولوجیکلی تو ہم اتنا نہیں بتا سکے, لیکن آمنہ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ خدا کا جو یسوع کا لہو ہے وہ بیش قیمتی ہے. تو اس نے کہا, تو باجی ہم کتنے قیمتی ہوں گے جو یسوع کے بیش قیمتی خون سے خریدے ہوئے ہیں. سو آپ جتنے بھی لوگ جو جیسا بھی ہے, خدا آپ سب سے محبت کرتا ہے اور آپ سب کے سب باپ برکت ہے. کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس اولاد نہیں وہ بے برکت ہے. یہ غلط کنسپٹ ہے, وہ بے برکتہ نہیں ہے. جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس بلیسنگ ہے. ہم یسوع کے بیش قیمتی خون سے خریدے گئے ہیں اور ہم بہت زیادہ قیمتی ہیں. پہلی یہ بات. دوسری, جب آپ پریشانی میں ہوتے ہیں, جب آپ کی زندگی میں پریشانی ہوتی ہے, خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. جب آپ اپنی زندگی میں پریشان ہوتے ہیں کسی بات سے, تو خدا کا آپ کے لیے ایک پلان ہوتا ہے, منصوبہ ہوتا ہے. اور تیسری اور لاسٹ بات یہ ہے, آپ نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریورٹی سیٹ کی ہوں گی کہ آپ نے اپنے بچوں کو ترجیح کسی نہ کسی کام میں دیتے ہوں گے کہ میرے بھی بچے خدا پرست بنے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر اپنے بچے کو مسیحی تعلیم دینا چاہتے ہیں, مسیحی ماحول میں گرو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے مسیحی ماحول میں گرو ہو, تو اس کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں یسوع ہو اور آپ کے دل میں یسوع ہو. جب یسوع آپ کے گھر میں ہوگا, یسوع آپ کے دل میں ہوگا, تو بچے آٹومیٹیکلی یسوع میں گرو کریں گے. وہ بھی سیمول کی طرح, موسیٰ کی طرح, داؤد کی طرح خدا کے عظیم خادم بنیں گے اور آنے والے ایام میں اپنی قوم کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے خدا کے لیے باعث سے عزت ہے. سو ہمیں آج کرنا یہ ہے, جتنی مائیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ حنا کی طرح اپنے بچوں کو ٹیچ کریں. کبھی بھی اپنے بچے کو چرچ جانے سے کمپرومائز نہ کرنے دیں. کہ آپ کا بچہ چرچ نہیں جانا چاہ رہا تو آپ اس پہ کمپرومائز نہ کریں. آپ اسے چرچ لے کے آئیں, اسے بائبل کی ٹیچنگ سے. اور جتنے بچے بیٹھے ہیں, آپ اپنی ماں کی عزت کریں, رسپیکٹ کریں, ان کی فرما برداری میں رہیں, کیونکہ ماں خدا کی طرف سے ایک عظیم برکت ہے. خدا آج کے کلام کے وسیلے آپ سب کو برکت دے. ہاللیلویا. اس خوبصورت کام کے لیے ایک بار زوردار تالیاں.